یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کو فقی ابواللیث سمرقندی نے لکھا اپنی کتاب میں، علامہ ابن الجوزی نے لکھا اپنی کتاب میں، علامہ شعیب نے لکھا اپنی کتاب میں، تصوف کی کثیر کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں حافظ قرآن بننے، کچھ لوگ عالم بن رہے ہوں گے، ان سے بھی کہتا ہوں پیارے بچوں، اللہ کچھ بھی دے دے اپنے اندر عاجزی رکھنا، کبھی اپنے آپ کو کسی سے بڑا مت سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو کسی سے بڑا مت سمجھنا۔ شیطان نے حضرت آدم کو حقیر سمجھانا، شیطان بن گیا، اور اس نے اللہ کو کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو خاک سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ خاک سے بنا ہے۔ وہ ظالم سمجھ ہی نہیں پایا کہ آگ خاک کو جلا نہیں سکتی، لیکن خاک آگ کو بجھا دیا کرتی۔ یار کی اپنی مرضی ہے، جس کو جو چاہے مرتبے عطا کرے۔ آج کل لوگ کسی کو بھی حقیر، تھوڑی سی دولت آ گئی غریبوں کو حقیر سمجھتے، سگا بھائی بھی اگر غریب ہے تو اس کا تعارف بھی نہیں کراتے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بڑا عجیب ماحول ہے۔ فلمیں دیکھ کر کے لوگوں کے قدم آسمان پہ چل رہے ہیں، سیریل دیکھ کر کے لوگ دین دھرم سب بھول رہے ہیں۔ یاد رکھنا، کوئی غریب ہو مفلس ہو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا دل مت توڑو۔ اللہ کے نزدیک انسان کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور آج کل ہم لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ ایمان پر خاتمے کی فکر کرو۔ جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کو دل سے سنو۔ ایک بہت بڑے محدث صاحب، اتفاق سے پھر محدث صاحب کی بات، عالم، محدث، فقیہ، اور کیسے عالم؟ بغداد کے اتنے بڑے عالم کہ جن کے ہزاروں شاگرد تھے، ہزاروں۔ ایک دن انہوں نے حج کی نیت کی کہ میں نے حج کو جانا ہے۔ جب انہوں نے حج کی نیت کی تو ان کے ساتھ امام ابو بکر شبلی جیسا ولی اور امام سیدنا جنید بغدادی جیسا ولی، انہوں نے بھی کہا یار اتنا بڑے عالم حج کو جا رہے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ چلتے۔ اور جو دوسرے شاگرد تھے ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور وہ واقعی نیک آدمی تھے، متقی آدمی۔ دیکھو اللہ کی آزمائش کسی کے بھی ساتھ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نیک آدمی بھی پھنس جاتا ہے، کبھی کبھی نیک آدمی بھی پرابلم میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ ہے، بے نیاز ہے۔ وہ کیسا بے نیاز ہے کہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے اور کتے کو جنت میں ڈال دے، کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کتا اصحاب کہف کا جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے آدمی بہت عاجزی کرے، بہت انکساری۔ تہجد پڑھتے ہو نا، چھپاؤ، نمازیں پڑھتے ہو چھپاؤ، حج کرتے ہو چھپاؤ، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ پتہ نہیں جسے تم ذلیل سمجھ رہے ہو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ بھائی جس کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو اللہ اس کو محبوب بنا لے، اور تمہیں اللہ ذلیل کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ ہے، اللہ کے فیصلے ہے۔ اللہ اکبر۔ او جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی جیسے لوگ، یہ جنید بغدادی ابو بکر شبلی کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ یہ غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر ہے، یہ غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہے۔ تو جس عالم کے تقوی پر جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی جیسے لوگ بھروسہ کرتے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، اس کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ بھئی آپ لوگ سوچتے ہیں یار فلاں مولانا حج کو جا رہے ہیں، چلو انہی کے ساتھ چلیں تو ہمارا حج صحیح ہو جائے گا، عمرہ کو جا رہے ہیں ان کے ساتھ چلیں، ذرا رہنمائی ہوگی، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بڑے سینکڑوں لوگ گئے، عالم صاحب نے اعلان کیا، اب ذرا دھیان دیجئے، بڑی پیاری سی بات۔ عالم صاحب نے اعلان کیا بھائی کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں لے گا، کھانے پینے کا سامان نہیں لینا۔ بولے کیوں؟ بولے ہم اللہ کے بھروسے پر جائیں گے، اللہ کے توکل پر جائیں گے، اللہ ہمیں کھلائے گا، راستے میں پلائے گا۔ اور وہ تھے اتنے بڑے کہ ان کی دعا سے جو چیز چاہتے حاصل ہو جاتی۔ جب لوگ چلے، پیدل چلے، حج کو پیدل جا رہے،
سامان کھانے پینے کا نہیں ہے، اللہ کے بھروسے پہ جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے صبح سے نکلے، دوپہر ہوئی، دوپہر کے وقت ایک گاؤں میں پہنچے۔ جب گاؤں میں پہنچے تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کے پاس تو بڑی روحانی طاقت ہے، ہم لوگ تھک گئے، تھوڑی دیر سستا لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، سب سو جاؤ۔ سب ایک دیوار کے سائے میں سوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس دیوار کے سائے میں سوئے تھے وہ دیوار تو ایک گرجا کی دیوار تھی۔ سو گئے۔ یہ اٹھے، میرے یہ ساتھی حاجی لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے، حاجی حج کی نیت سے جیسی قدم باہر نکالتا ہے ہر قدم پر اس کی نیکی لکھی جانی شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ حاجی لوگ ہیں، میں ان کی خدمت کروں۔ انہوں نے مشکیزہ لیا یا ٹھلیا لی اور لے کر کے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے چلے۔ جیسے ہی پانی کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلے تو گرجا کے اس طرف ایک تالاب تھا۔ اس تالاب کے اندر جیسے ہی انہوں نے مشکیزہ ڈبانا چاہا تو پانی کے اندر ایک عکس نظر آیا۔ پانی کے اندر ایک عکس نظر آیا۔ انہوں نے عکس دیکھا، یہ عکس اتنا خوبصورت ہے جس کو آپ پرچھائی کہتے ہیں، پرچھائی اتنی خوبصورت ہے، سایہ اتنا خوبصورت ہے تو سائے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایسے میں انہوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو پلٹ کر کے کیا دیکھا کہ گرجا کی چھت پر ایک لڑکی کھڑی ہے، بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل ہے، بڑی حسین و جمیل لڑکی، حسن کی ملکہ، حسن کا پیکر، اللہ اکبر۔ جیسی پلٹ کر دیکھا اس لڑکی پر کی نظر، اس لڑکی کے چہرے پہ نظر پڑی، یہ ساری تقوی پرہیزگاری بھول گئے اور اس کے حسن کو دیکھ کر اسی میں ڈوب گئے، اسی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا اے لڑکی تو کس کی بیٹی ہے؟ اس لڑکی نے کہا یہ جو گرجا کا بڑا راہب ہے وہ میرا بابا ہے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ فوراً انہوں نے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی۔ گرجا کا راہب جیسی دروازہ کھولا تو کہا آپ کون؟ تو کہا کہ یہ بغداد کا میں فلاں فلاں شیخ الحدیث ہوں، علامہ ہوں۔ اور ان کو لوگ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ شیخ اندلس کہتے تھے ان کو لوگ، اتنا بڑا لقب ان کے ساتھ تھا۔ تو بات دور نکل گئی۔ عرض کر رہا تھا کہ جب دروازے پہ دستک دی تو پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ تو راہب صاحب نے پوچھا، کہا کہ میں وہ بغداد کا شیخ اندلس ہوں، میں اتنا بڑا محدث ہوں۔ بھئی یہاں کیا کرنے آئے محدث صاحب؟ تو کہا کہ حج کو جا رہے تھے۔ تو کہا حج کو جا رہے تھے تو مجھ سے کیا کام آ گیا؟ کہا وہ لڑکی کس کی ہے؟ وہ میری بیٹی ہے۔ اچھا تو اس لڑکی سے کیا کام؟ کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جب تک میں اپنی بیٹی سے نہیں پوچھوں گا اس کی شادی میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک میری بیٹی کسی کو پسند نہ کر لے میں اس کے ساتھ کسی کی شادی نہیں کروں گا۔ بیٹی کو بلایا، یہ کان لگا کے کھڑے تھے، اتنے بے چین ہو گئے تھے اس کی محبت میں۔ تو اس لڑکی سے پوچھا وہ محدث صاحب ہے بغداد کے شیخ اندلس، کیا تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ لڑکی نے کہا وہ مسلمان ہیں، ہم عیسائی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کوئی حل ہے اس کا؟ ہاں ہے، اگر وہ عیسائی ہو جاتے ہیں، اگر وہ اسلام چھوڑ دیں عیسائی ہو جائیں تو میں شادی کر لوں گی ان کے ساتھ۔ بس لڑکی کی اتنی آواز آنی تھی، اس سے پہلے کہ وہ راہب آ کے کہتا کہ عیسائی ہو جاؤ، انہوں نے اس کے کہنے سے پہلے کہا کہ معاذ اللہ میں عیسائی ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا انہوں نے۔ کس نے میرے بھائی؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایمان پر خاتمہ بچوں کا کھیل نہیں۔ جنت میں جانا آسان، پل صراط پہ چلنا آسان، اس سے بڑی مشکل ہے ایمان پر خاتمہ، اور کس کا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں مرتے وقت ایمان نصیب ہوا، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ ایک آخری بات کر دوں گا اس کے بعد کہ آخری وقت میں کیسے ایمان نصیب ہوا اور کیا مرتبے مل گئے، اور وہ بات پھر انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے چھوڑتا ہوں۔ بات آ گئی ہے اور آپ بہت خوبصورت سن رہے ہیں، نانگام والے سنتے بہت اچھا ہے اور مجھے پسند آتا ہے، کیونکہ جب لوگ سکون سے سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے باذوق لوگ ہیں، محبتی لوگ ہیں، نانگام والے بڑے محبتی لوگ ہیں، محبت سے سنتے ہیں اور اچھا سنتے ہیں، تو دل بھی چاہتا ہے کہ سنائیں ماشاءاللہ۔ تو اس نے کہا عیسائی ہو گیا۔ اب عیسائی ہو گیا تو شادی بھی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد لڑکی نے کہا بھئی تم مسلمانوں کے عالم ہو؟
تم مجھے استعمال کر کے بھاگ جاؤ گے تو میں تمہیں پہلے چیک کروں گی، میں تمہیں اپنے جسم کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ کہا کیا چیک کرو گی؟ کہا میرے مہر میں وعدہ کرو کہ تم سال بھر میرے ساتھ سور چراؤ گے، خنزیر چراؤ گے۔ غور کرو مسلمانوں، آج آدمی صرف حج کر لیتا ہے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ جو شب برات میں رات بھر نوافل پڑھ لیتا ہے تو وہ دوسرے بات چیت کرنے والوں کو سوچتا ہے کہ یہ تو نوافل پڑھ ہی نہیں رہے۔ جو مغرب کی 7 رکعت پڑھتا ہے وہ 5 رکعت پڑھنے والے کو حقیر جانتا ہے۔ میرے بھائی تم زیادہ سے زیادہ عمل کرو کہ کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے آپ کی فکر کرو، پتہ نہیں وہ بیچارہ ہول پاڑ کرنے والا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور ادھر بڑے پرہیزگار پھنس جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اللہ اللہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی اپنی شان ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کہا کہ سال بھر تک میرے ساتھ سور چرانا پڑے گا۔ بزرگوں نے لکھا جس عصا سے ٹیک لگا کر وہ محدث صاحب حدیثیں پڑھتے تھے، خطبہ دیتے تھے جمعہ اور عیدین میں، اسی عصا سے وہ سور چرا، سور کو کور کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ اٹھنے کے بعد وہ دیکھے ارے حضرت کدھر گئے، محدث صاحب کدھر گئے، تو ڈھونڈا ڈھونڈ مچی کدھر گئے۔ ادھر آ کر دیکھے تو عجیب منظر ہے کہ یہ سارا عالمانہ لباس اتار کر، امامہ نکال کر، جبہ نکال، سب نکال کر، ہاتھ میں جو عصا سے جمعہ کے دن عیدین کے دن ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے اسی سے سور چرا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا پورا مجمع رو پڑا، شاگرد رو پڑے، استاد کیا ہو گیا، استاد کیا ہو گیا؟ سمجھانے لگے دیکھو یہ عیسائیت کفر ہے، بے دینی ہے، الحاد ہے، یہ ہے وہ ہے، سب بتایا۔ وہ رو کے کہتے ہیں تم سب بات صحیح کر رہے ہو لیکن میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، کسی کے حسن پر ایمان کا سودا کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بھول گئے ہم حج کے لیے چلے ہیں، حضرت حج کو چلو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں نہیں آتا حج کو، جاؤ، اب سب کچھ میرا یہی ہے۔ لوگ روتے ہوئے، آہے بھرتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے حج کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہت دعائیں کی، حج سے واپس لوٹے تو دیکھا اب بھی وہ سور چراتے ہیں، اس لڑکی کے ساتھ پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب سور کے بچے آگے نہیں بڑھتے تو وہ سور کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا عبرت کا ماحول تھا، بہت روئے سب لوگ، پھر سمجھایا، کوئی کسی کی بات نہ مانی۔ وہ روتے دھوتے پھر حج کرنے کے بعد بغداد کی طرف لوٹے۔ ہر آدمی کے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ بغداد پہنچیں گے، لوگ پوچھیں گے حضرت کیا ہوئے، تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا ہوگا؟ حالانکہ اس سے پہلے بغداد میں یہ ہوا پھیل چکی تھی کہ وہ مرتد ہو گئے، عیسائی ہو گئے، سور چرانے لگ گئے، اس لیے کہ بری بات تو جلدی پھیلتی ہے، دور کوئی بھی ہو۔ بہرحال ابھی بغداد شریف قریب نہ آیا تھا کہ ایک آواز آئی، رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو۔ جب آواز کی طرف پلٹ کر دیکھا کوئی اور نہیں تھا، وہی محدث صاحب تھے۔ آئے، غسل کیا اور انہوں نے بلند آواز سے پڑھا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ پڑھا اور فرمایا لوگو میں پھر سے مسلمان ہو گیا، پھر ایمان لایا، عیسائیت میں نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد پھر سب لوگ خوش ہوئے، سجدہ شکر ادا کیے، واپس بغداد پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سب کہتے تھے حضرت اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، آپ کیسے کافر ہو گئے تھے، آپ کا ایمان کیسے چھین لیا گیا تھا؟ کسی کو یہ راز نہیں بتایا۔ ایک دن حدیث کا درس دے رہے تھے، ایک برقع پہن کر عورت آئی اور آ کر کے پوچھا شیخ اندلس کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہی تو بیٹھے ہیں شیخ اندلس۔ کہا تنہائی میں ملنا ہے۔ جب تنہائی میں ملے تو نقاب الٹا، ارے تو وہی تو لڑکی ہے جس کے لیے میرا ایمان چھن گیا تھا، اب کیوں آئی ہے؟ کہا دیکھو میں مسلمان ہو کر کے آئی ہوں، ایمان لے آئی ہوں اور آپ کے پاس آئی ہوں۔ کہا کیسے مسلمان ہوئی؟ کہا ایک دن میں خواب میں سوئی تھی تو میرے خواب میں مولا علی تشریف لائے اور مولا کائنات نے فرمایا دیکھ اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام ہی حق ہے، تو مسلمان ہو جا۔ پھر انہوں نے مجھے خواب میں کلمہ پڑھایا اور فرمایا جا تیری محبت میں وہ کافر ہوا تھا، اب جا کر کے اسلام لے آئی، اسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ آپ کے ساتھ نکاح کرنے آئی ہوں، نکاح ہو گیا، وہ نعمت مل گئی، ساتھ میں رہنے لگی۔ شاگرد پوچھتے تھے حضرت بتاؤ نا
آپ کیسے کافر ہوئے؟ وجہ کیا؟ اللہ کسی کا ایمان یوں ہی تو نہیں چھینتا، کیسے کافر ہوئے؟ حضرت بتاؤ کیسے کہا؟ کہیں نہیں بتایا۔ ایک قریبی شاگرد نے کہا حضرت تقریروں کے لیے نہیں پوچھتے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں پوچھتے، بلکہ عبرت کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جس وجہ سے ہوئے تھے آپ بتا دینا تاکہ ہم وہ کام نہ کرے۔ تو آپ نے اپنے شاگرد کو بتایا۔ بتاؤں کیوں کافر ہو گیا تھا؟ کہا کہ ایک عیسائی میرے پاس آیا۔ اب ذرا سوچئے ایمان کیوں گیا ان کا، ایمان کیوں گیا؟ کہتے ہیں ایک عیسائی میرے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے لپٹ کر مجھ سے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو۔ تو میں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، میں اتنا بڑا اور یہ عیسائی یہ، تو میں نے اس کو کہا چل ہٹ کافر۔ میں نے اس کو حقیر جان کے کیا کہا؟ چل ہٹ کافر۔ تو چل ہٹ کافر کہا، یہی میرے جملے اللہ کو ناپسند ہوئے کہ میں نے گھمنڈ سے ایک انسان کی تحقیر کی، ایک انسان کو ذلیل کیا، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ وہاں سے گیا روتے دھوتے، دل ٹوٹا ہوا، اور وہ مسلمان ہو گیا اور پھر وہ ولی ہو گیا، اور مجھے اس کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنے کی وجہ سے میرا ایمان چھین لیا گیا۔ یعنی ایک عیسائی کو یہ کہنا کہ چل ہٹ کافر، اسی پر اتنے بڑے آدمی کا ایمان چھین گیا۔ مسلمانوں بتاؤ، آج ہم تو بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، بھائیوں کو ذلیل کرتے، پڑوسیوں کو ذلیل۔ جب ایک عیسائی کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے انسان کا ایمان چھن گیا، تو آج ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات میں شرابیوں کو نہیں بخشا جاتا، اور دوسرے نمبر پر جسے نہیں بخشا جاتا آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کو بھی نہیں۔ جب ایک کافر کا، عیسائی کا دل دکھانے والے کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، جو اپنے سگے ماں باپ کا دل دکھائے، جو ماں باپ کو ذلیل کرے، ماں باپ کہیں دوا کے لیے پیسے دے تو بیٹا کہتا ہے بس کرو، کیا میں تم پہ ہی پورے پیسے لٹا دوں، تمہیں پہ پورا خرچ کر دوں، میں تمہیں پہ سب لگا دوں؟ یاد رکھنا جب ایک عیسائی کا دل دکھانے والا کافر ہو رہا ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ کو اذیت پہنچائے، ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں جا کر کے رہنے لگے، ماں باپ کے حق تلفی کر کے ساس سسر ہی کو پہلا نمبر دے، ان کا کیا حال ہوگا؟ بھائی ساس سسر کی بھی اہمیت ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت تو ماں باپ کی ہے۔ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، ہر چیز کرنے سے زیادہ ثواب کس میں ملتا ہے؟ ماں باپ پہ خرچہ کرنے میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کوئی نیکی کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ماں باپ پہ۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے اور چھوکریاں ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں مولانا نماز پڑھو جنت ملے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے ماں باپ ناراض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سجدے بھی قبول نہیں کرتا۔